بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اب اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، زکریا نے سوال کیا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی۔ حضرت حنہ رضی اللہ عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لے۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علی نبینا و علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے، اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا، اس لیے ان سب علماء نے جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اپنی پرورش میں لینے کی رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے گی، چنانچہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام پر نکلا، اور یوں حضرت مریم رضی اللہ عنہا حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئی۔ وجد عندها رزقا، ان کے پاس نیا پھل پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہا کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم نے یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا، جو پاک ذات حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو بے وقت، بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ علیہ السلام نے دعا کی، جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تو وہیں یعنی بیت المقدس کی محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہوا
وہاں دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا وہیں حضرت زکریا نے دعا مانگی۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کے جگہ ہے۔ دوسری جگہ علماء کرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا ہے جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی ہو، لہٰذا جہاں اولیاء کرام کا وجود ہو یا جہاں وہ رہے ہو وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہم بکثرت دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، تو جہاں وہ رہے ہوں گے وہاں دعائیں ضرور قبول ہوئی ہوں گی۔ تیسری بات، حضرت زکریا علیہ نبینا و علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار اور عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا و آخرت کا سکھ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔